اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورة البروج کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 441 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے اور عبد بن حمید نے ایک ہی طرح. دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے، انہوں نے روایت کی معمر سے، معمر نے روایت کی ثابت البنانی سے، اور انہوں نے ثابت البنانی نے روایت کی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے روایت کی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی العصر حمس والحمس فی قول بعضهم تحرک شفتیہ کأنہ یتکلم. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے تو آہستہ سے کچھ کہتے تھے. بعض نے ہمس کا معنی کیا ہے کہ دونوں ہونٹ ہلانا، گویا کہ وہ کچھ بول رہے ہوں. فقیل له انک یا رسول اللہ اذا صلیت العصر حمست. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو آہستہ سے کچھ بولتے ہیں. قال ان نبیا من الانبیاء کان اعجب بامته فقال من يقوم لهؤلاء فاوحى الله اليه ان خيرهم بين ان انتقم منهم وبين ان اسلط عليهم عدوهم فاختاروا ان نقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم 70,000. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو ان کی امت بہت ہی زیادہ پسند آئی، اور انہوں نے کہا، یعنی ان کو ان کی کثرت پر ناز ہوا، فخر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکے گا. تو اللہ جل شانہ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور ان کہا کہ اپنی قوم کو اختیار دے کہ میں ان سے خود بدلہ لوں، اور اسی طرح دوسرا یہ کہ ان کے درمیان ان پر دشمن مسلط کر دوں. پس انہوں نے سزا کو پسند کیا، پس اللہ جل شانہ نے ان پر موت مسلط کی. پس ان میں سے ایک دن میں 70,000 مر گئے. عزیز طلباء کرام، سورہ بروج کا یہ دوسرا حصہ ہے. یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس روایت کی یہاں پر ذکر کرنے کی اور سورہ بروج کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں بن رہی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. اس لیے بڑھتے ہیں ہم آگے روایت کی طرف. اور اصحاب الاخدود کا جو واقعہ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے اشارتاً ذکر فرمایا ہے، اس کا آگے ہم امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک طویل روایت ذکر کی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. قال وكان اذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الاخر. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہی حمس والا واقعہ جو ماقبل میں روایت ذکر ہوئی کہ آپ علیہ السلام جب اس نبی اور اس کے قوم کا تذکرہ فرما دیتے، وہ حدیث ذکر فرما دیتے، تو اس کے بعد یہ واقعہ بیان فرماتے۔ قال کان ملک من الملوک وکان لذلك الملک کاہن یکہن له فقال الکاہن انظروا الی غلاما فہما او قال فطنا لقنا فأعلمه علمی هذا فإنی اخاف ان اموت فینقطع منکم هذا العلم ولا یکون فیکم من یعلمه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے لیے ایک کاہن تھا جو اس کو غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ پس اس کاہن نے اس کو کہا کہ میرے لیے ایک نوجوان ذہین فتین لڑکا تلاش کرو۔ یہ راوی کا شک ہے، قال فہمن یا فطنن، معنی دونوں کا ایک ہی آتا ہے، تاکہ میں اس کو اپنا یہ علم سکھلا دوں، کیونکہ مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی ہے۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ میری موت قریب ہے، پس میں تم سے یہ علم ختم ہو جائے گا اور تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں رہے گا جو اس علم کو جانتا ہو۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا مجھے کوئی ایسا ذہین نوجوان لڑکا دو تاکہ میں اپنا یہ علم کہانت کا اس کو سکھا سکوں۔ قال فنظروا له على ما وصف فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه فجعل يختلف إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة۔ قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس لوگوں نے اس کے لیے ایک ایسا لڑکا تلاش کیا جیسا اس نے کہا تھا، اور اس لڑکے کو حکم دیا کہ وہ اس کاہن کے پاس حاضر ہو اور اس کے پاس آیا جایا کرے، سیکھنے کے لیے آئے، جب سیکھ لے تو پھر جائے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آنے جانے لگا، اور وہ لڑکا جس راستے سے آتا تھا اس راستے میں ایک گرجے میں ایک راہب یعنی ایک درویش، راہب جو یہ صومعہ وغیرہ کے عبادت گزار ہوتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا عیسائی مذہب کے۔ معمر نے کہا، حدیث کے جو راوی ہے، کہ میرا خیال ہے کہ گرجے والے اس وقت مسلمان تھے، یعنی اس وقت دین حق کا وہ وہی عیسائیت ہی تھی۔ قال فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال إنما أعبد الله۔ قال فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطئ عن الكاهن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ پس لڑکے نے اس راہب سے پوچھنا شروع کر دیا، جب بھی وہ اس کے پاس سے گزرتا تو اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھتا، پس وہ برابر اس کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اس راہب نے اس لڑکے کو بتایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس لڑکا اس راہب کے پاس ٹہرنے لگا اور کاہن کے پاس دیر سے جانے لگا، یعنی زیادہ وقت راہب کے پاس گزارنے لگا اور تھوڑا وقت کاہن کو دیتا۔ فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني فأخبر الغلام الراهب بذلك، فقال له الراهب إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي، وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن۔ پس کاہن نے لڑکے کے گھر والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ لڑکا میرے پاس حاضر نہیں ہوتا، یعنی پہلے جتنا وقت دیتا تھا اتنا اب نہیں دیتا تھا، بہت ہی کم آتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے۔ پس اس لڑکے نے اس بات کی خبر راہب کو دی، راہب کو پورا یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے گھر والوں کو خبر ہو چکی۔ تو راہب نے اس کو یہ طریقہ بتایا کہ جب کاہن تجھ سے پوچھے کہ تو کہاں تھا تو کہنا کہ گھر والوں کے پاس تھا، اور اگر گھر والے کہے کہ کہاں تھا تو گھر والوں کو بتانا کہ تو کاہن کے پاس تھا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حسبتهم دابة، فقال بعضهم إن تلك الدابة كانت أسدا، فأخذ الغلام حجرا فقال
اللہم ان کان ما یقول الراہب حقا فاسألک ان اقتلہ ثم رما فقتل الدابہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح وہ لڑکا اپنے روز و شب گزارتا رہا کہ ایک دن اچانک وہ لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ کے پاس سے گزرا جس کو کسی جانور نے روک رکھا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ جانور شیر ہے۔ پس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ، اگر وہ بات حق ہے جو راہب کہتا ہے تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو مار دوں، یعنی وہ میرے اس پتھر کے پھینکنے کے ساتھ ہی جیسے یہ پتھر اسے جا لگے وہ مر جائے، وہ شیر، وہ جانور۔ ثم رما فقتل الدابہ، بس جیسے ہی اس نے جانور کو پتھر مارا وہ مر گیا۔ فقال الناس من قتلها قالوا الغلام ففزع الناس فقالوا قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه احد۔ لوگوں نے کہا کہ اس شیر کو کس نے مارا، اس جانور کو کس نے مارا؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس بچے نے مارا، تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کے پاس کوئی ایسا علم یہ جانتا ہے جس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ قال فسمع به اعمى فقال له ان انت رددت بصري فلك كذا وكذا قال لا اريد منك هذا ولكن ارايت ان رجع اليك بصرك اتؤمن بالذي رده عليك قال نعم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکے کی شہرت ایک اندھے نے سنی، اور وہ اندھا دراصل بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ پس اس نے اس لڑکے کو کہا کہ اگر تو نے میری بینائی لوٹا دی تو میں تجھے اتنا اتنا مال دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں آپ سے یہ چیزیں نہیں چاہتا، یعنی مجھے انعام کی لالچ نہیں، ہاں مگر یہ ہے کہ اگر آپ کی بینائی لوٹ آئی تو کیا آپ اس پر ایمان لائیں گے جس نے آپ کی بینائی لوٹائی؟ تو اس وزیر نے کہا جی ہاں۔ قال فدعا اللہ فرد علیہ بصرہ فآمن الاعمى، پس اس لڑکے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ پس وہ وزیر، وہ اندھا جو کہ اب بینا ہو چکا تھا، وہ ایمان لے آیا۔ فبلغ الملک امرهم فبعث الیہم فأتی بہم، پس بادشاہ کو اس معاملے کی خبر پہنچی تو اس نے آدمی بھیج کر ان لوگوں کو بلایا، پس ان کو لایا گیا۔ فقال لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه، فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى۔ بادشاہ نے ان کو کہا کہ میں ضرور تم میں سے ہر ایک کو قتل کروں گا اس طریقے سے کہ اس طریقے سے اس کے کسی ساتھی کو قتل نہیں کروں گا، یعنی ہر ایک کو جدا جدا طریقے سے اور الگ الگ طریقے سے قتل کروں گا۔ پھر اس نے راہب اور اس آدمی کے بارے میں جو اندھا تھا حکم دیا، پس اس میں سے ایک کے اوپر آرا سر کے مانگ کے اوپر رکھ کر اس کو چیر دیا گیا، اس کو دو ٹکڑوں میں کر کے قتل کر دیا، اور دوسرے کو دوسرے طریق سے قتل کر دیا۔ ثم امر بالغلام فقال انطلقوا به الى جبل كذا وكذا فالقوه من رأسه فانطلقوا به الى ذلك الجبل فلما انتهوا به الى ذلك المكان الذي ارادوا ان يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم الا الغلام۔ اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پلا پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کے چوٹی سے اس کو گرا دو۔ پس سپاہی اس کو لے کر اس جگہ تک پہنچے جہاں سے وہ اس کو گرانا چاہتے تھے، تو وہ لوگ خود سے پہاڑ سے گرنے اور لڑکنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے اس لڑکے کے علاوہ اور کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقونه فيه فانطلق به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکا پھر لوٹ آیا،
پس بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دو، اور سمندر میں بیچوں بیچ اس کو پھینکا ہو تاکہ یہ ڈوب کر مر جائے۔ پس اس کو لے جایا گیا سمندر میں، پس جو لے جانے والے تھے اس کے ساتھ وہ سب کے سب وہاں پر غرق ہو گئے، اور اس لڑکے کو اللہ نے نجات دی۔ فقال الغلام للملك انك لا تقتلني حتى تسلبني وترميني وتقول اذا رميتني بسم الله رب هذا الغلام۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ مجھے سولی دے اور پھر مجھے تیر مارے، اور جب تو تیر مارے تو اس کے ساتھ یہ کہے بسم اللہ رب هذا الغلام، کہ اس لڑکے کے پروردگار کے نام سے تیر مارتا ہوں۔ جب یہ کہے گا تو پھر اس کے بعد میں مروں گا، ورنہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ قال فأمر به فصلب ثم رماه فقال بسم الله رب هذا الغلام، قال فوضع الغلام يده على صدعه حين رمي ثم مات، فقال أناس لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد فإنا نؤمن برب هذا الغلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ نے حکم دیا، پس وہ سولی دے دیا گیا، اور اس کو بادشاہ نے تیر مارا اور کہا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا جس وقت تیر مارا گیا، یعنی جس وقت تیر کنپٹی پر لگا تو لڑکے نے اپنا ہاتھ اس زخم پر رکھا اور خون کو روکا۔ ثم ماتا، پھر وہ مر گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا ایک ایسا علم جانتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، پس ہم اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ قال فقیل للملک اجزعت ان خالفك ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خالفوك، قال فحدا اخدودا ثم القى فيها الحطب والنار ثم جمع الناس فقال من رجع عن دينه تركناه ومن لم يرجع القيناه في هذه النار فجعل يلقيهم في تلك الاخدود۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کو کہا گیا کہ جب آپ گھبرا گئے 3 شخصوں سے جب انہوں نے آپ کی مخالفت کی، اب تو یہ پوری دنیا یعنی آپ کے پورے رعایا عوام آپ کی مخالف ہو گئی ہے، تو اب کیا کرو گے؟ بادشاہ نے حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بادشاہ نے کائیا کو دی اور اس میں ایندھن ڈال کر آگ بڑکائی گئی، اور پھر لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو اپنے دین سے لوٹ جائے گا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، اور جو نہیں لوٹے گا ہم اس کو اس آگ میں ڈال دیں گے۔ لہٰذا اس نے لوگوں کو ان کائیوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ قال یقول اللہ تبارک و تعالی قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود حتی بلغ العزیز الحمید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اسی آیت میں، یہ اسی سورہ بروج کے آیتوں میں فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، یہاں تک کہ العزیز الحمید تک آپ علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ قال فاما الغلام فانه دفن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پس وہ لڑکا پھر دفن کر دیا گیا۔ قال فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وإصبعه على صدعه كما وضعها حين قتل۔ راوی کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نکالا گیا، یعنی کوئی شخص زمین کھود رہا تھا تو وہاں پر اس لڑکے کی لاش نکل آئی، اور وہ لاش اس حال میں تھی کہ اس کی انگلی جیسے اس نے اپنی کنپٹی پر رکھی تھی وہ اسی طرح وہ پڑی ہوئی تھی، یعنی جس حالت میں قتل ہوتے وقت اس کو تیر لگا اور اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا تھا، تو جیسے ہی وہ قتل کیا گیا تھا اسی حالت میں وہ اب بھی پڑا ہوا تھا۔ پھر لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں خبر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر بتایا کہ اس لڑکے کو واپس اسی جگہ اسی طرح دفن کر دو۔
ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ بروج کی ہم نے کہا تھا کہ 8 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، جن میں پہلی 4 میں قسمیں تھیں۔ قسموں کا ذکر پہلی حصے میں آ گیا تھا۔ یہاں پر اصحاب الاخدود کا جو مشہور واقعہ ہے، اس طویل روایت میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ کس طرح سے اللہ جل شانہ نے اس ایک نوجوان لڑکے کو کتنے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔